اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھلیں، سنتے بھی غم سیکھیں، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بچے جو یہاں پر سیٹ پر موجود ہیں مل کر اونچی آواز سے درود پاک پڑھیں گے۔ آپ نے بھی مل کر درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم لے کر حاضر ہو چکے ہیں آپ کا فیوریٹ پروگرام، بہت ہی پیارا پروگرام جس میں آپ کو ملتی ہیں پیاری پیاری سی معلومات، پیارے پیارے سیگمنٹس بھی شامل ہوتے ہیں اور اشعار بھی آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ سارے بچوں سے مل کر پوچھتے ہیں کہ جناب سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ، آج تو پیارے پیارے بچے بڑی انرجی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، یہاں والے بچے تھوڑا سا نہیں بول رہے، اس طرف والے بچے زیادہ تیزی سے بول رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی بتائیں کیا نام ہے پروگرام کا؟ شاہزب بھائی مائک ذرا آگے دیجئے ان کو، اب بتائیں گے، سارے بچے مل کے بتائیں پروگرام کا کیا نام ہے؟ اچھے بچے پروگرام کا نام ہے۔ اور جو اس وقت ہمیں اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی اچھے بچے ہوں گے، اچھے بچوں والے کام کریں گے تو اچھے بچے کہلائیں گے۔ اور وہ کون سے کام ہیں کہ جن کو کر کے آپ اچھے بچے بن سکتے ہیں، یہی کچھ بتانے کے لیے ہم نے شروع کیا ہے کڈز مدنی چینل، اور آپ کو بیان کرتے ہیں اچھی اچھی باتیں تاکہ اب آپ بن جائیں اچھے، اور کام کرنے ہیں وہ کہ جس سے بن جائیں آپ اچھے بچے بن جائیں۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھ لیا کرے، کتنی دفعہ؟ 500 ٹائمز، 500 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرے، ارشاد فرمایا وہ شخص کبھی بھی محتاج نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو مجھ پر 500 بار روزانہ درود شریف پڑھ لیا کرے، روزانہ کنٹینیوسلی 500 مرتبہ روزانہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرے، فرمایا کہ وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ محتاج کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے محتاج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتائیں، مائک ان کو دیجیے گا آگے، ان سے پوچھتے ہیں ذرا محتاج کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس مائک ہے، مائک دیں ذرا پیچھے۔ جی، محتاج کا مطلب کیا ہے؟ جی مائک آپ کا کھلا ہے، بولیں۔ محتاج کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو دوسروں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات کہی ہے۔ اور کوئی بتائے گا محتاج کا مطلب؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں، ویسے مائک کے بغیر بتائیں ذرا۔ جو بھی چیز مانگنی ہے وہ اللہ پاک سے مانگنی ہے۔ کیا بات ہے، یعنی غیر کی طرف کسی دوسرے بندے کی محتاجی نہ ہو، کسی دوسرے کی یوں ضرورت نہ پڑے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، یا کچھ جسمانی کوئی معذوری ہو جائے کہ لوگ اٹھا کے ہی پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجی سے بچائے گا۔ دوسروں کا یوں کہہ لیں کہ آپ ایسے مجبور ہو جائیں کہ اب دوسرے کے بغیر آپ کی زندگی گزر نہیں رہی ہے، کھانے پینے میں آپ لوگوں کے محتاج ہو جائے، چلنے پھرنے میں آپ لوگوں کے محتاج ہو جائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجی سے محفوظ فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، اس لیے کہ دیکھیں اس کی برکت دنیا کے اندر ہمیں مل گئی کہ اللہ پاک ہمیں محتاجی سے بچا لے گا۔ پھر ایک روایت کے مطابق پل صراط پر یہ نور بن جائے گا۔ درود پڑھا ہے، یہ پل صراط پر کیا بن جائے گا؟ اونچی آواز سے کیا بن جائے گا؟ نور بن جائے گا۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہاں لائٹ ہو جائے گی، روشنی ہو جائے گی۔ پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں پر نور آ جائے گا، اور انشاءاللہ ہم وہ پل صراط پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اچھا، آپ جنت میں پہنچ گئے، دنیا کے اندر تو کام آیا، پل صراط پر بھی کام آیا،
اسی طرح میزان عمل پر بھی کام آئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ پرچی ڈالیں گے، اور ایسا شخص کہ جس کے نامہ اعمال جو ہے وہ کم ہو رہے ہوں گے نیکیوں والے، حضور علیہ السلام پرچی ڈالیں گے، پرچی میں درود پاک لکھا ہوگا، اس درود کی برکت سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو وہاں پر بھی یہ کام آ رہا ہے۔ اور پھر جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ارشاد فرمایا کہ ایک بار جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی کام آیا، آخرت میں بھی کام آیا، اور جنت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ شاہزیب بھائی کی طرف چلتے ہیں، شاہزیب بھائی درود پاک پڑھیں گے آپ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ، ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مل کر درود پاک ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس پویم ایک ریڈی ہے، آئیے پویم کو شامل کرتے ہیں۔ ایک پیاری سی پویم ہے، وہ پویم آپ نے سننی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ؟ توجہ ہے؟ سنیں گے؟ اچھا، پھر اس میں سے آپ سے سوالات بھی ہوں گے، تیار ہیں جوابات دینے کے لیے؟ کس ٹاپک پر ہے، اس میں سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے، اور اس میں سے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر بطخ ہے تو بطخ کون سے کلر کی تھی، اس کے ہاتھ میں اگر سیب تھا تو وہ سیب کس کلر کا تھا۔ تو یوں بھی سوالات ہو سکتے ہیں شاہزیب بھائی، مشکل بھی ہو سکتا ہے، آسان بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے پویم سنتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ جی دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب بچے بچے، مغرور درخت کی کہانی، مغرور درخت کی کہانی۔ ایک جنگل میں سے برنیم کا درخت تھا، ایک جنگل میں سے برنیم کا درخت تھا، سیب کا درخت میٹھا تھا اور نیم کا درخت کڑوا تھا۔ ایک دن کچھ شہد کی مکھیاں آئیں، انہوں نے نیم کا گھنا درخت دیکھا تو بولی چلو اس درخت پہ اپنا گھر بناتے ہیں۔ مکھی نیم کے درخت کے پاس گئی، بولی بھائی گھر بنانے دو، نہیں تو مجھ پر گھر نہیں بنا سکتی، جاؤ جاؤ۔ سیب کا درخت یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے نیم کے درخت سے کہا ارے پیارے بھائی، آپ کی شاخیں تو بہت گھنی ہیں، کئی پرندے آپ پہ گھر بنا سکتے ہیں، انہیں بھی چھوٹا سا گھر بنانے دو نا۔ یہ سن کے نیم کا درخت غصے سے بولا میں نہیں بنانے دوں گا، تو میرے ہمت ہے تو جاؤ بنواؤ۔ سیب کا درخت مکھیوں سے کہتا ہے پریشان مت ہو، میرے اوپر گھر بنا لو۔ مکھیاں خوش ہو جاتی ہیں اور سیب کے درخت پہ گھر بنا لیتی ہیں۔ ایک دن ایک لکڑہارا جنگل میں کہیں سے آ نکلا، سیب کا درخت دیکھا تو سوچا اس کو کاٹ کے بیچوں گا، خوب پیسے ملیں گے۔ جیسے ہی درخت کے پاس گیا دیکھا مکھیوں کا چھتا ہے، اوہ اگر اس درخت کو کاٹا تو مکھیاں مجھ پر حملہ کر دیں گی۔ اس کی نظر پھر نیم کے درخت پہ پڑی، واہ یہ تو
सेब से भी ज्यादा घना दरख्त है और इस पर कोई मक्खियों का छत्ता भी नहीं है। ये सोच के जैसे ही उसने दरख्त काटा तो नीम का दरख्त चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। सेब के दरख्त ने उसे तकलीफ में देखा तो शहद की मक्खियों से कहा, तुम उस दरख्त की मदद करो, वो मुश्किल में है। ये सुनकर मक्खियों ने लकड़हारे पर हमला किया और उसे भगा दिया। नीम का दरख्त मक्खियों का शुक्रिया अदा करने लगा। मक्खियों ने कहा, ये एहसान सेब के दरख्त का है, उसी ने हमें भेजा है। फिर नीम के दरख्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सबसे शर्मिंदा हो गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने से छोटों पे रहम करना चाहिए और बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। क्या बात है। पोयम सुन ली आप लोगों ने? जी जी की आवाज़ कम आ रही है, सुन ली? देख भी ली? क्योंकि सुनने वाली बातों में से भी सवाल हो सकता है और देखने वाली बातों से भी सवाल हो सकता है। तो तैयार हैं जवाबात के लिए? चलें, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करने जा रहा हूँ। माइक है आप यहाँ पर? माइक किसके पास है भी? चलें, माइक आगे फौरन फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। पहला सवाल ये है कि इस पूरी कहानी के अंदर 2 दरख्त थे। कितने थे? 2। किस चीज़ के वो दरख्त थे? अरे क्या बात है, तकरीबन सारे बच्चों को पता है। माइक आपके पास है, चलें आप बताएं। एक नीम का दरख्त है, एक सेब का दरख्त है। अच्छा, नीम का दरख्त और सेब का दरख्त। आगे दें ज़रा, ये क्या कहते हैं, आप बताएंगे? एक नीम का और एक सेब का। एक नीम का और एक सेब का। नीम के दरख्त पे क्या लगता है? सेब लगते हैं या क्या लगता है? नीम लगते हैं। नीम के दरख्त में नीम ही लगेंगे और क्या लगेगा? आगे दीजिए जी, आप क्या कहते हैं? एक नीम का दरख्त और एक सेब का। पीछे वाले को दें, इनका जवाब सही है या गलत है? इनको दें। हाँ, आपके पास माइक है, बताएं। एक नीम का दरख्त है, एक सेब का। शाहजेब भाई, आप क्या कहते हैं? दरख्त तो यहाँ पर भी लगे हुए, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये साइड के ऊपर भी कुछ दरख्त लगे हुए, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये हैं किस चीज़ के। कहानी में कौन से हैं ये आप बताएं। यही है? थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, कन्फर्म नहीं है, तवज्जो से देखिए। अच्छा, आप अपने कोई नात की तैयारी कर रहे थे, शेर की तैयारी कर रहे थे। चलें, कोई बात नहीं है भाई। सारे बच्चों जिन्होंने जवाब दिया है, आपके जवाबात सही हैं या गलत हैं? आइए स्क्रीन पर देखते हैं। हमारा जवाब सही है या गलत है? सही है। आप सब कह रहे हैं तो फिर आप सबका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, क्या बात है। एक और सवाल कर लें। जो शहद की मक्खियां थी, उन्होंने छत्ता कौन से दरख्त पर बनाया? नीम के या? अरे ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको दीजिएगा शाहजेब भाई माइक। जी आप बताएं। ये चारों बच्चों से जवाब लेंगे। जी, सेब। सेब के दरख्त पे बनाया था, नीम के पे नहीं बनाया था। अच्छा, आगे दीजिएगा उनको। हाँ, आप बताएं किस पे बनाया था? सेब पे। सेब पे। सेब वाला दरख्त तो कह रहा था कि जी मेरे ऊपर मत बनाए, या नीम वाला कह रहा था? सेब। सेब के दरख्त ने कहा था। अच्छा, बनाया किस पर था? सेब के दरख्त पे बनाया था। छत्ता। छत्ता क्या होता है? यानी कि शहद की मक्खियाँ जहाँ पर रहती हैं, जो अपना घर बनाती हैं वो। आगे इनको दीजिए जिन्होंने हाथ उठाया है। जी आप बताएंगे जी। सेब। सेब के दरख्त पे। आप क्या कहेंगे? नीम के दरख्त से मना कर दिया था। नीम के दरख्त ने मना कर दिया था कि मेरे ऊपर नहीं बनाए, तो फिर वो लोग चली गई थी सेब के दरख्त पे और सेब के दरख्त पे बनाया था। आपका जवाब ये आ चुका है। इनको दीजिएगा आगे। जी आपका नाम क्या है, पहले नाम बताएं। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई, आपका क्या कहना है? सेब के दरख्त पे। सेब के दरख्त पे। देख लें फिर, चलें भी दिखाइए कौन से दरख्त के ऊपर था। वो छत्ता भी नजर आ रहा है, मक्खियां भी नजर आ रही हैं और पीछे एक लाल कलर का सेब भी नजर आ रहा है। इट मीन्स कौन सा दरख्त है? सेब। और आप सबका जवाब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, क्या बात है। एक सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, वो कर लूं? लकड़हाड़ा वहां पर नजर आया था। लकड़हाड़ा समझते हैं क्या होता है? जो लकड़ियां काटता है। जो लकड़हाड़े के हाथ में क्या था? लकड़हाड़ा था।
لکڑہاڑے کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کلہاڑی تھی. کلہاڑا یا کلہاڑی دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں. کلہاڑی اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے سر کے اوپر ایک یہ رومال باندھا ہوا تھا. اس کا کلر بتانا ہے. اب دیکھتے ہیں. ارے ماشاءاللہ, مجھے ایسا لگ رہا تھا شاہزیب بھائی یہ تو مشکل سوال کر لیا میں نے, لیکن یہ تو کافی سارے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جواب دیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی صحیح ہے یا غلط ہے. وہ پیچھے والے بچوں کو دیں ذرا, پیچھے والے بچوں کو ابھی تک جواب نہیں آیا. سب سے پیچھے والی لائن میں دیجئے, سب سے پیچھے. جی آپ بتائیے گا, کھڑے ہو کر بتائیے ذرا, ایک منٹ. بلو. جی بتائیں. بلو. بلو. آپ بتائیے گا. دوبارہ بتائیں. بلو کلر کا تھا. آپ برابر والے کو دیجئے. بلو کلر کا تھا. بلو کلر کا. آگے دیجئے. آگے بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں تو ان کو دیں. کیا کہتے ہیں جی؟ بلو کلر کا. بلو کلر کا تھا. اور اس کا ڈریس کس کلر کا تھا؟ ہاں, آپ صرف اس کے رومال کو دیکھ رہے تھے یا اس کو؟ آگے والی لائن میں دیں ذرا. آگے آپ کے پاس مائک ہے, بتائیں ذرا کون سے کلر کا ڈریس کس کلر کا تھا؟ پنک. پنک کلر کا. آپ جی بتائیں. ریڈ تھا. چلیں جی, اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا ہے پنک, ایک نے کہا ہے ریڈ. آپ بتائیں گے جی. آگے جو بیٹھے ہیں ان کو بتائیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے. رومال بلو کلر کا تھا, پنک ڈریس شرٹی اور پاجامہ وائٹ تھا. ارے واہ بھائی, کیا بات ہے. اور کوئی چیز جو اس میں ہو اور آپ نے بتانی ہو تو بھی بتائیں. ماشاءاللہ آپ نے اس کے شلوار قمیض اور وہ ساری چیزوں کو بتا دیا. کلہاڑی کس کلر کی تھی یہ یاد ہے؟ اچھا, وہ کس کلر کی تھی؟ گرے کلر کا اس کا اسٹون تھا اور لکڑی براؤن کلر کی. ارے واہ بھائی, کیا بات ہے. چلیں دکھائیں ذرا, دیکھتے ہیں. کیا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال رضا. محمد بلال بھائی. بلال بھائی دیکھتے ہیں آپ کا جواب کیسا ہے. بلو کلر کا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اس نے وہ پہنا ہوا ہے, اور قمیض بھی. قمیض کس نے کہا تھا اس کے حساب سے؟ پنک کلر والا. یہ بھی صحیح ہو گیا اس کا مطلب ہے. اور آپ نے شلوار بھی بتایا تھا, پاجامہ بھی بتایا تھا. وہ کس کلر کا بتایا تھا؟ وائٹ کلر کا. یہ وائٹ ہے, تھوڑا سا بلو ٹائپ کا یا آسمانی ٹائپ کا ٹچ آ رہا ہے. اچھا یہ بھی بتائیں, دیکھ کر بتائیں, چپل کون سے کلر کی ہے؟ چپل ریڈ اور براؤن لگ رہی ہے, مکسچر سی لگ رہی ہے, اورنج سی لگ رہی ہے. چلیں مختلف کلرز آ گئے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہو گیا. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ میں پوچھ لوں, جواب دیں گے؟ آگے مائک بھی آپ نے بڑھانا ہے اور سیدھے ہاتھ سے مائک دینا ہے. جو بچے بھی آگے مائک بڑھائے گا وہ کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے دے گا. سیدھا ہاتھ اوپر کریں ذرا. کون سا سیدھا ہاتھ ہے؟ ارے بھائی ماشاءاللہ, تو اب اسی ہاتھ سے دینے مائک, الٹے ہاتھ سے نہ دیں گے نہ لیں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں گے, آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, آپ کا سب سے پہلے نام بتائیں. نوفل فیصل. جی نوفل فیصل. ارے واہ, کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ یہ بھی تو پتہ چلے نا. صرف کہانی سن لی, مزہ آ گیا, واہ بھائی واہ, کیا پیاری سی کہانی ہے. کہانی جو ہے وہ اچھی سی ہو گئی ہے, تو یہ بھی تو پتہ چلے کہ سیکھنے کو کیا ملا. اصل بات تو یہی ہے نا. بھی کچھ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ ایک چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, وہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملی. تے سے شروع ہوتی ہے وہ, اور بچے نہیں بولیں گے, ذرا ان سے سنیں نا. تے سے شروع ہوتی ہے, تا, کاف, با, را. تکلیف. یہ نہیں. کوئی پہنچا ہے آپ میں سے یہاں سے؟ آپ پہنچے, چند ان کو مائک دیں. نام بتائیں گے اپنا, سیدھے ہاتھ سے مائک لیں, سیدھے ہاتھ سے, اور سیدھے ہاتھ سے لیں گے. جی نام بتائیں. ابراہیم بھائی. ابراہیم بھائی کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے. ارے واہ, کیا بات ہے. زبردست اور شاندار لیسن ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اچھا دونوں درختوں میں سے کس درخت نے تکبر کیا تھا؟ نیم کے. یہاں سے کون بولتا ہے؟ جی بتائیں. نیم کے درخت نے. آپ بتائیں پیچھے جو یہ بلیک شرٹ میں. جی سیدھے ہاتھ سے. نیم کے درخت نے. نیم کے درخت نے کیا بولا؟ کچھ تو بولا تھا اس نے. اس نے کہا کہ میرے اوپر چھتا نہیں بنا. مطلب مفہوم یہی تھا نا, کہ مقصد اس کو کہنے کا یہ تھا کہ میرے اوپر چھتا نہیں بناؤ, اپنا گھر میرے اوپر ہے نہیں بناؤ. تو تکبر نہیں کرنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے. اگر وہ کسی مرتبے کے اوپر پہنچ گیا ہے تو بھی, اور جیسے بچے ہیں تو بچوں کے لیے یہ بات ہے کہ اگر آپ نے اچھا ڈریس پہن لیا ہے تو اب 4 دوستوں میں جا کر اپنے آپ کو کہیں کہ جی آج تو میں نے فلاں برانڈ کا سوٹ پہنا ہے, فلاں برانڈ کے میں نے گلاسز پہنے, ایسا لگ رہا ہوں میں. جا کر 4 بندوں سے پوچھتے ہیں نا, ہاں بھائی آج آپ کا بھائی کیسا لگ رہا ہے, یوں کر کے پوچھ رہے ہوتے شاہزیب بھائی.
ہے نا. اچھا پھر کیا ہے کہ اچھے شوز پہنے تو اترا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. موبائل بعض بچے بھی لے لیتے ہیں اور اب انہیں لیا ہوتا ہے, وہ کال نہیں آئی ہوتی ہے, جھوٹی موٹی کی کال ملا کر یوں جا رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں فلاں موبائل میرے ہاتھ میں, میرے پاس پکڑا ہوا ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے, تو تکبر نہیں کرنا چاہیے, ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے. اگر پوزیشن آ گئی ہے تو بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. بعض بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ذہین فتین ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے اندر ہی اچھا خاصا سبق یاد کر لیتے ہیں. ایک آدھ دفعہ دیکھتے ہیں حضرت بھی ہماری کلاس کے اندر ایک ایسے اسٹوڈنٹ تھے کہ ہم پوری کلاس میں مشہور تھا کہ یار یہ بڑے شرارتی سے ہیں. شرارتی سے مطلب یہ ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, پہلی پوزیشن ہمیشہ انہی کی آتی تھی. تو ہم حیران ہوتے تھے, لیکن اللہ پاک نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی, ان کے اندر حافظہ اس طرح کا تھا کہ وہ تھوڑے ٹائم میں پڑھتے, یاد کر لیتے. امتحان کے دنوں میں وہ کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ہم لوگ کتابیں لے کر پڑھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, MCQs پڑھ رہے ہیں, پچھلے جو آ چکے ہیں سوالات ان کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے جس کو اللہ پاک عطا فرمائے. تو جس کو نعمت مل جائے تکبر والد صاحب کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ میں برابر میں گاڑی کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں اور دوسرا میرا جو ساتھ میں کلاس والے وہ پیدل جا رہا ہے, تو تکبر کریں گے؟ نہیں. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ان کو ساتھ بٹھانا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ان کو تکبر ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے نا. مقصد کہنا کہ عاجزی کرنی ہے, عاجزی کرنی ہے, انکساری کرنی ہے, اپنی شو آف نہیں کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں نا شو آف کرنا, تکبر کرنا, اپنی بڑائی بیان کرنا, شو مارنا بھی ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے, تو وہ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کچھ کالز ہمارے ساتھ ہیں, آئیے کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی پیارے شعر نے سنایا ہے کہ تیری نسلیں پاک میں ہیں, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ یہاں سے کوئی بچے بتائے کہ اس کلام کا, یہ جو شعر انہوں نے بتایا ہے, اس کا جو سب سے پہلے یہ کلام, یہ نعت کہاں سے شروع ہوتی ہے بتائے گا؟ پھر ہمارے پاس کالز اور بھی ہیں, وہ بھی لیں گے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کلاسز والے ہمارے, جی آپ بتائیں گے؟ نور والا آیا ہے, کھڑے ہو کے بتائیں, کھڑے ہو کے بتائیں. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. آپ کا جواب درست ہے. غلط ہو گیا نا. درست کہاں سے؟ یہ شعر اس کا نہیں ہے. کوئی اور بتائے گا؟ اچھا چلیں, انہوں نے بہت تیزی سے مائک ہاتھ اٹھایا, ان کو دیجیے گا. آپ کے پاس مائک ہے, مائک دیں آگے, سیدھے ہاتھ سے مائک. جی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ان کا جواب اب درست ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. یہاں کسی بچے سے پوچھتے ہیں اس کلام کے شاعر کا نام کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ آپشن دیتا ہوں, اعلیٰ حضرت یا پھر الیاس قادری, امیر اہل سنت. دیں مائک دیں ان کو. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ امیر اہل سنت. آپ نے کہا ہے امیر اہل سنت, آپ کیا کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت یا امیر اہل سنت؟ سوچ رہے ہیں, سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. آپ کیا کہیں گے؟ کچھ کہیں گے یا خاموشی رکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. چلیں جی, چاروں بچوں نے اگر اعلیٰ حضرت کہا ہے تو آپ چاروں بچوں کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے, اور آپ نے جو پڑھا تھا نور والا آیا ہے وہ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا نہیں ہے, وہ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ہے. آئیے ایک اور کال ہے ہمارے پاس, دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں محمد عنین وقار بول رہا ہوں. اور عمر بھائی آپ کیسے؟ ٹھیک ہے. آپ نے ذوق نعت فائنل جیتا, اس کے لیے آپ کا بہت بہت مبارک ہو. آج میں آپ کو نعت کا ایک شعر سناؤں گا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد, مرحبا. سردار کی آمد, مرحبا. آقا کی آمد, مرحبا. آقا کی آمد, مرحبا. حضور کی آمد, مرحبا. دعوت
चैनल। क्या बात है, किड्स मदनी चैनल। कोई नारा लगा दे, दावत इस्लामी जिंदाबाद। लगाएंगे, सारे मिलकर लगाएं, एक साथ मिलकर लगाएं। किड्स मदनी चैनल। माशाल्लाह, हुनैन वकार भाई की प्यारी प्यारी कॉल थी, बड़ा ही प्यारा उन्होंने माशाल्लाह शेर भी हमें सुनाया और बहुत ही प्यारे अंदाज से हुनैन भाई आपने शेर सुनाया है। हम आपको ये भी दावत दे सकते हैं, अगर आप कराची से हैं तो हमारे सेट पर भी आ सकते हैं, शाहज़ेब भाई सेट पर भी आ सकते हैं, लाइव ही दावत पेश कर दें। तो कभी अगर आप आना चाहें तो जो नंबर, जिस नंबर पर आपने कॉल की है या वॉइस की है, उस नंबर पर रब्ता करके हमारे पास सेट में भी आ सकते हैं और यहाँ आकर भी आप लाइव परफॉर्मेंस अपनी जो है वो दे सकते हैं। और इन्होंने एक कलाम पढ़ा है, कौन सा कलाम पढ़ा है, सारे मिलकर बताएं। आया है नूर लेकर आया है, कैसा नूर छाया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। 1500वां जश्न विलादत भी आने वाला है, तो एक शेर आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़े, मैं भी पढ़ लेता हूँ। पढ़ेंगे, चलें साथ मिलकर पढ़ेंगे। आ गया मिलाद का मौसम सुहाना है, आ गया मिलाद का मौसम सुहाना है, बंदरा सोबाग में मिलाद मनाना है, बंदरा सोबाग में मिलाद मनाना है। पुरनूर है ज़माना, सुबह शब-ए विलादत, पर्दा उठा है किसका, सुबह शब-ए विलादत। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, सुबह शब-ए विलादत, तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है, तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है। मेरे भी रखते चमका, मेरे भी रखते चमका, सुबह शब-ए विलादत, बांटा है दो जगहों में, सोने से या का पाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा, दे दे हमारा हिस्सा। सुबह शब-ए विलादत, मरहबा 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 या मुस्तफा। चाहते भी नारे लगा दें, लगाएं सरकार की आमद। यहाँ से कोई लगाएगा, नारे लगाएं। फिर एक और कॉल है, उसके बाद अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जी आप लगाएं, इनको दीजिए माइक ज़रा जल्दी जल्दी से माइक देंगे इनको, आपके पास माइक है, माइक दें आगे उनको जल्दी से। जी आप लगाएंगे, पीछे वाले को लगाएंगे, आपसे भी लगवा लेंगे एक आध नारे। चलें जी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, पुरनूर की आमद, मरहबा, यासीन की आमद, मरहबा।
کیا بات ہے. چلیں سیدھا سے آپ لیں, آپ بھی لگائیں 2-3 نعرے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. چلیں یہ بھی اچھا سب نعرہ. صحابیات بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی جنتی جنتی. ماشاء اللہ کیا بات ہے جناب, ماشاء اللہ بہت ہی پیارا جو ہے وہ نعروں کا سلسلہ بھی ہو گیا ہے اور کالز بھی شامل ہو رہی ہیں. ایک اور کال ہے ہمارے پاس, آئیے سنتے ہیں کون ہے, کہاں سے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام محمد سیفلا ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا کیا بات ہے. ہے. وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے پڑھا. اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے سوالو. مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ سب بچے بچے. جی ماشاء اللہ, 2 پیارے پیارے سے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں. مائک آپ لے لیں گے, ادھر کھڑے ہوں گے آپ یوں کر کے, اور آپ ادھر آئیے گا, آپ ادھر آ جائیے. چلیں آپ بھی ادھر آ جائیں اور آپ بھی ادھر آ جائیں گے, ٹھیک ہے. چلیں سب سے پہلے نام بتائیں گے اپنا. محمد بغداد رضا. محمد بغداد رضا. بغداد رضا. بغداد بھی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں اور بھی کچھ کہنا چاہیے. الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اب آپ بھی مائک لیں گے, مائک ان کو بھی دیجئے. آپ دے دیں بغداد بھائی, مائک دیں ان کو. چلیں. نوفل فیصل. نوفل. نوفل فیصل. نوفل بھائی ان کو مائک آپ دیں, ان کو مائک دیجئے. نوفل بھائی کے پاس بھی مائک آ گیا ہے. اور آپ نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ بغداد. محمد بغداد. محمد بغداد. محمد بغداد بھائی, نوفل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے دینے, دے لیں گے؟ تیار ہیں؟ کروں پہلے سوال آپ سے یا آپ سے؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے, وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے. کیسے فیصلہ کریں؟ کیسے کریں گے؟ کریں گے؟ دیں گے جواب؟ اب دونوں کا مسئلہ ہو گیا. ابھی دونوں کہہ رہے ہیں. بھی آپ بتائیں ان سے پہلے لیں یا ان سے لیں؟ بغداد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ویسے میرے قریبی ہیں تو میں پہلے ان سے لے لوں اگر آپ کی پرمیشن. چلیں آپ یوں کھڑے ہوں گے تھوڑا سا, شاباش. اور آپ بھی ادھر آئیں ان کے برابر میں. چلیں آپ سے پہلا سوال نوفل بھائی یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک کوئی بھی پیارا سا فرمان اگر آپ سنانا چاہیں تو سنائیں. فرمان فیصل حسن عمارت دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ اور آرام آرام سے تھوڑا سا ٹھہر کر بیان کریں گے. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمارت دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کیا ہے دجال سے پہلے والا؟ بیماری اور دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ نے ایک حدیث پاک سنائی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بیماری اور دجال یہ کہاں داخل نہیں ہو سکتے؟ کہاں داخل نہیں ہو سکتے؟ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارا فرمان رسول بیان کیا ہے. اور یہ جب قیامت قریب آئے گی نا پیارے پیارے بچوں, تو اس وقت دجال آئے گا. اور دجال کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی ایک آنکھ ہوگی. نارملی تو انسانوں کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 2. کتنی ہوتی ہیں؟ 2. بچوں کی آواز کم ہو گئی ہے. 2 آنکھیں ہوتی ہیں, 2 کان ہوتے ہیں, 2 ہاتھ ہوتے ہیں, 2 پاؤں ہوتے ہیں. لیکن دجال جو ہے اس کے چہرے کے اوپر ایک ہی آنکھ ہوگی اور وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا. ساری دنیا میں ایک ہاتھ میں گویا کہ جنت, ایک ہاتھ میں دوزخ, ایک ہاتھ میں گویا کہ باغ نظر آ رہا ہوگا, ایک ہاتھ میں آگ نظر آ رہی ہوگی. اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا, معاذ اللہ کافر بنا رہا ہوگا. اور اس کے اپنے چہرے کے اوپر پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. خود بھی وہ کافر ہوگا, لوگوں کو بھی بہکا رہا ہوگا. اور وہ لوگوں کو پوری دنیا کے اندر چکر لگائے گا, بڑی تیزی کے ساتھ وہ جگہ جگہ گھومے گا. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جن لوگوں کے نصیب میں گمراہی ہوگی وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے.
جی وہ لوگ اپنے اسلام کو چھوڑ دیں گے, مسلمانیت کو چھوڑ دیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے, کافر بن جائیں گے معاذ اللہ. تو پھر کیا ہے کہ جو اس وقت کفر کر دے گا تو پھر وہ تو کافر ہو جائے, اور جو اس وقت اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھے گا وہ مسلمان رہے گا, ثابت قدم رہے گا. اب کیا ہے کہ وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا, لیکن کیا فرمایا گیا کہ یہ دجال گھومتے گھومتے مدینے میں جب داخل ہونے لگے گا تو مدینے میں یہ آ سکے گا نہیں. بڑی کوشش کرے گا کہ میں مدینے میں جاؤں, وہاں کے لوگوں کو بھی بہکاؤں, لیکن وہاں اندر اس کو انٹری ملے گی نہیں. اور ایک اور چیز کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جو ہے وہ مدینے میں نہیں آئے گی. وہ کیا ہے؟ بیماری. کیا چیز بیماری؟ بھائی ہلکی پھلکی جیسے بخار ہو جاتا ہے یا سر میں درد ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں تو بعض اوقات ہو ہی جاتی ہیں, لیکن کیا ہے کہ جیسا کہ طاعون کی بیماری پہلے کے زمانے کے اندر پھیلا کرتی تھی اور پورے کے پوری بستیاں جو ہے وہ ہلاک ہو جایا کرتی تھیں, اور ایک ایسی وبا آئی کہ اس وبا کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے وہ وہاں کے فوت ہونا شروع ہو گئے اور دھڑا دھڑ لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. تو فرمایا کہ ایسی بیماری کہ جو بہت ہی موذی بیماری ہوگی اور ساری وبا پھیل جائے پورے مدینے میں, تو ایسا نہیں ہوگا. ایک بہت ہی پیارا فرمان رسول تھا, ہمیں نوفل بھائی نے بیان کیا. بغداد بھائی موجود ہیں آپ؟ اشارے سے کہیں گے, مائک آپ کے ہاتھ میں, مائک میں بتائیں موجود ہیں جی آپ بھی سنائیں کیوں فرمان رسول. فرمانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ اسلام کی نشانی ہے. دوبارہ بتائیں گے آپ. فرمانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ اسلام کی نشانی ہے. مکہ مدینہ دونوں میں سے ایک ہے, مکہ یا مدینہ؟ مکہ دونوں. مائک میں مکہ یا مدینہ دونوں میں سے ایک ہے. حدیث پاک میں دونوں میں سے ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا, یا تو مکے کے بارے میں یا مدینہ کے بارے میں. بتائیے. دونوں ہی. دونوں کے بارے میں؟ دونوں کے بارے میں تو نہیں. حدیث پاک میں کچھ یوں ہے کہ مدینہ منورہ اسلام کی نشانی ہے, یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا گیا. کیا بتایا گیا؟ بتائیں, صحیح جواب دیں. فرمانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ مکہ مدینہ نہیں, مدینہ منورہ اسلام کی نشانی ہے. آپ نے کہا مدینہ منورہ اسلام کی نشانی ہے, اور آپ نے بھی بہت ہی پیارا فرمان رسول بیان کیا ہے. ان کا جواب بھی ماشاءاللہ, اللہ پاک اور برکت دے. آپ کی طرف آ رہے ہیں دوبارہ. خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے. کس دن خوشبو لگائیں تو کس دن خوشبو لگانا سنت ہے؟ جمعے کے دن. انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا ہے. یہاں بچوں میں سے کوئی بتائے گا بھی کون سے دن خوشبو لگائیں تو سنت کا ثواب بھی ملتا ہے؟ ویسے خوشبو لگانا نارملی بھی سنت ہے, لیکن جمعے والے دن اسپیشلی طور پر لگانا یہ بڑی خاص سنت ہے. جی وہاں مائک ہے, بتائیں آپ. آگے دیں, مائک دیں. جی جلدی مائک آگے جلدی فارورڈ کرتے جائیں گے. جی جمعے کے دن. جمعے کے دن. آپ پیچھے مائک دیں. جمعے کے دن جمعے کے دن. عید والے دن لگا دیتے. عید والے دن بھی لگانی چاہیے. اور بتائیں, اور کس دن لگانی چاہیے خوشبو؟ جمعے کے دن. جمعے کے دن تو ہو گیا. کسی اور کو مائک دیں, پیچھے دیں. جی پیر کے دن. پیر کے دن کی بھی خاصیت ہے. اب آپ سارے دن ہی گنواتے ہیں, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, سارے بچے الگ الگ دن گنواتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ سارے الگ الگ دن ہو جائیں گے. خوشبو لگانے میں سننے دیے, کیا بات ہے. بہرحال کوئی جواب دے گا وہاں سے؟ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے ورنہ. کوئی دے رہا ہے؟ آگے یہ ان کو دیں مائک. جی سب سے آگے جو بیٹھے ہیں ان کو دیں, جلدی سے دیں گے مائک. جی جمعے کے دن. جمعے کے دن. آپ بھی جمعے کے دن کا ہی کہیں گے. چلیں آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس بلو مائک ہے, کچھ کہہ رہے ہیں؟ کہیں آپ بھی تو کچھ کہیں نا, کچھ تو کہیں. کون سے دن لگانا سنت ہے خوشبو؟ میٹھی عید. میٹھی عید. اور اگر دوسری والی عید ہو, بڑی عید, تو اس دن بھی لگانا چاہیے. جب نماز کے لیے جائیں تو لگانی چاہیے. نارملی بھی جب نماز کے لیے جائیں تو آپ استعمال کریں. قرآن پاک پڑھیں تو خوشبو لگا کر قرآن پاک پڑھیں, یا کہیں ویسے آ رہے جا رہے ہیں تو آپ خوشبو کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سنت مبارکہ ہے خوشبو لگانا. کیا آپ مائک پہ کہیں؟ نماز میں بھی لگانی چاہیے. نماز میں یا نماز سے پہلے؟ نماز سے پہلے لگا دینی چاہیے. ماشاءاللہ جی انہوں نے جواب دیا ہمارے پیارے نوفل بھائی نے کہ جمعے کے دن عطر لگانا, خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سارے بچے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. کس طرف سے کرتا پہنا سنت ہے, یہ جواب دیں گے. اے واہ بغداد بھائی, کون سی سائڈ سے؟ سیدھی طرف سے. سیدھی طرف سے, یعنی کہ جب بھی آپ بازو پہلے پہنے تو کون سا ہینڈ آپ نے انٹر کرنا ہے؟ سیدھا. اشارہ کر کے بتا رہے ہیں, مائک پہ بتائیں.
सीधा से, हाँ, कौन से हाथ की तरफ से? सीधा हाथ की तरफ से, माइक में बताएं ना। सीधे हाथ की तरफ से। इसका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। दोबारा बढ़ेंगे आपकी तरफ। आप ये बताएंगे कायनात में सबसे अफजल मखलूक कौन सी है? इंसान। मखलूकात तो और भी बहुत सारी हैं, चरिंद, परिंद, दरख्त, पत्थर और हैवानात, जानवर, जानवरों के अंदर मुख्तलिफ जानवर आ गए, पानी हो गया, चांद, सूरज, ये सब अल्लाह की मखलूक हैं। और इन सब के अंदर अल्लाह पाक ने सबसे अफजल किसको बनाया है? इंसान को। तो इंसान को ऐसे तो नहीं बनाया। क्या कहते हैं आप भाई? इंसान को अल्लाह पाक ने किस लिए पैदा फरमाया? आपने जवाब दिया है तो ये जवाब भी दें, किस लिए बनाया है? तो ख़ास मकसद है, इंसान को ऐसे थोड़ी बनाया गया। चलें, आप नहीं दे रहे, वहाँ से पूछेंगे, उनको दीजिए, पीछे जो सबसे पीछे बैठे हैं वो क्लासेस वाले हमारे भाई जी। नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुजफ्फर। मुजफ्फर भाई, क्या कहते हैं? इंसान को इसलिए बनाया गया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए। इनको दीजिए माइक ज़रा जी, जो इमाम शरीफ में। जी, आप बताएंगे। इंसान को इसलिए बनाया गया है कि अल्लाह पाक की इबादत करें। क्या बात है, माशाअल्लाह, यानी इबादत के लिए पैदा किया गया है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, देंगे जवाब? चलें, आपसे सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने, अरे माशाअल्लाह, ये सवाल तो हो ही गया कि अल्लाह पाक ने इंसानों को किस लिए बनाया। यही सवाल आपसे मैंने करना था, तो आप जवाब देंगे? जी। अच्छा, चलें, आपसे एक सवाल थोड़ा सा बदल देता हूँ। अल्लाह पाक ने इंसानों को किस चीज़ से बनाया है? मिट्टी से। मिट्टी से। मिट्टी से बना। आप माइक भी बताएंगे ना, सवाल आपसे हो रहा है। मिट्टी से। मिट्टी से बनाया। इनका जवाब चलें जी, माशाअल्लाह। आप दोनों बच्चों ने, नौफल भाई ने, बगदाद भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सारे बच्चे क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे। नौफल भाई और बगदाद भाई, बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर कुछ दो छोटे छोटे बच्चे और भी नजर आ रहे हैं। आप दोनों आएंगे? आप आए, आए। कौन सा सेगमेंट करेंगे आप दोनों? चलें, माइक भाई, इनको माइक दे दें। इधर ही आएंगे, आप दोनों भी आएंगे जहाँ वो दोनों बच्चे थे। नौफल भाई, बगदाद भाई, आप खड़े होंगे। नौफल भाई की जगह पर आप खड़े होंगे, बगदाद भाई की जगह पर, और इसी तरह यूँ सामने करके खड़े होंगे। चलें, क्या सुनाएंगे आप? सबसे पहले तो नाम होना चाहिए। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई, क्या सुनाएंगे अब्दुल हादी भाई? सोने से पहले की दुआ। सोने से पहले की दुआ सुनाएंगे। और आप? नात। नात। सबसे पहले तो नाम बताएंगे। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई, नात सुनाएंगे आप? कौन सी नात? सबसे वाला वाला। अरे वाह, तैयार किए? कितने अशार याद किए? वैसे आप नात ख्वाह हैं या वैसे यहाँ आए हैं तो चलो पढ़ने का मौका मिला है तो पढ़ लेते हैं? वैसे पढ़ते रहते हैं घर में, मस्जिद में, मौका जब मिले पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ा करें। स्पेशली याद करके आए हैं, तैयारी करके आए, इसका मतलब है ख़ास तौर पर अच्छे बच्चे प्रोग्राम के लिए आप प्रिपेयर करके आए। चलें, आपसे भी सुनेंगे। पहले आपसे सुनते हैं, सोने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु व अहया। भाई सारे बच्चे यहाँ सुनेंगे इनकी ये क्या कह रहे हैं, फिर आपसे भी सुनी जाएगी एक आध बच्चे से। जी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु व अहया। अमूतु, आमूतु नहीं होगा, ठीक है? अमूतु व अहया। चलें, माशाल्लाह। यहाँ से कोई बच्चा सुनाएगा? अरे माशाल्लाह। अभी तक वो बच्चा जिसने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई बच्चा जिसने अभी तक माइक हाथ में नहीं लिया, हाथ में लिया मतलब आगे पार्सल करने के लिए लिया है, लेकिन जवाब नहीं दिया। आप दें, ये पीछे वाले जो मामे वाले, आप जवाब देंगे, फिर आपसे आगे वाले जवाब देंगे। जी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु व अहया। माशाल्लाह। आगे देंगे, आगे दें, आगे वाले को दें, जी इनको दें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु व अहया। माशाल्लाह, क्या बात है। सारे मिलकर बताएंगे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका। माशाल्लाह। चलें, आप लें, आप दीजिए। आपने क्या पढ़ना है? सबसे वाला। पढ़ें फिर। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बड़ा हमारा नबी, ने मौला का प्यारा हमारा नबी। भाई तैयारी तो आप करके आए हैं, पढ़ बचे रहे हैं, ऐसा क्यों है? तैयारी करके आए आप। माइक जरा करीब करें, अब पढ़ें। अपने मौला का हमारा
नबी सबसे आलम का दूल्हा हमारा नबी। माशाअल्लाह, सारे बच्चे कहेंगे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इब्राहिम भाई, और आप अपनी दोनों जगह पर तशरीफ रखेंगे। माशाअल्लाह आप दोनों ने माशाअल्लाह बहुत ही आपने प्यारी सी दुआ सुनाई और आपने प्यारे से अशार सुनाए। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ शामिल हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हैं, अपने घरों पर हैं और कॉल्स के ज़रिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 3 कॉल्स हमारे पास हैं, बैक टू बैक तीनों कॉल्स चलाएंगे। जी, मैं नूरुलैन हूँ और मैं आपको नात सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी दैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, क्या बात है। ये तो बता चाहती थी मेरे आने से पहले क्या छुपते छुपते पड़ती थी। बहन जब तुम आने वाला सुनते कलाम के खुदा मिलिए उमर ता बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं पहला तन्ना सुनाऊंगा। पहला तन्ना तैयब तैयब मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दावती इस्लामी जिंदाबाद। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? आज मैं आप सबको 15 मन्नी चैनल के प्रोग्राम्स के नाम सुनाऊंगी। मन्नी मुजाहिर है, नूर वाली किताब, अच्छे बच्चे और सीखे कुरान, हमारा इस्लाम, वह क्या बात है, हाजिर महफिल नूर, बच्चों के साथ अहकाम तिजारत, रूहानी लात, सुनो समझो सीखो, खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते नात खो सहाबा ने खवातीन जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, क्या बात है। प्यारे प्यारे बच्चों ने प्यारी प्यारी सी कॉल्स की हैं और हमें प्यारी प्यारी सी नातें भी सुनाई हैं, नारे भी लगाए हैं। क्या बात है। कोई बच्चा नारे लगाएगा यहाँ से सरकार की आमद मरहबा के, फिर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। जी, कौन लगाएगा? चलने लगाएं। सरकार की आमद मरहबा मरहबा मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा। ये बताएं कौन सा इस वक्त मिलाद जो है वो आने वाला है? अरे वाह माशाल्लाह। चलें जल्दी जल्दी माइक आगे बढ़ाते जाएंगे और बताते जाएंगे। 1500 जश्न मिलाद। आप बताएंगे? चलिए आखिरी किसी बच्चे से लेते हैं, फिर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। जी दें, जल्दी से माइक दें। जी 1500वां जश्न मिलाद। 1500वां जश्न मिलाद। इस नारे पर इख्तिताम करेंगे, सरकार की आमद। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, बच्चे अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया